بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 14، 15 اور 16 محرم الحرام کے دن کا ایک خاص وظیفہ ذکر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ بالخصوص آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے اور برکات حاصل ہوں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمیاں ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں شادی کی ممانعت ہے، لیکن شریعت اسلام میں محرم الحرام سمیت سال کے کسی بھی دن شادی کرنے کی ممانعت نہیں، مگر بعض اوقات حالات اور واقعات، سماجی اور معاشرتی عوامل بھی کچھ تقریبات میں منع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری مشرقی ثقافت میں عزیز و اقارب اور ہمسایوں کی غمی اور خوشی میں شمولیت کا سماجی قدر سمجھا جاتا ہے۔ اگر محلے میں کسی ہمسائے کے ہاں یا دوسرے شہر میں موجود کسی عزیز کے ہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم اپنے گھر میں ہونے والی خوشی کی تقریب کو مصنوع کر دیتے ہیں یا نہایت ہی سادگی کے ساتھ انجام دے دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات میں اپنے گھر کے اندر خوشی منانے سے ہمیں شریعت نے روکا؟ تو یقیناً نہیں۔ یہ ہمسائے یا عزیز کو قلبی تعلق کے اظہار اور اس کے غم میں شامل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سماجی رشتے کی بنیاد پر ہمسائے یا عزیز کے غم یا عزیز کے ایام غم میں خوشی نہیں منائی جا سکتی تو امام الانبیاء کے نواسہ سیدہ خاتون جنت علیہ السلام کے لہتے جگر اور حضرت امام علی علیہ السلام کے جگر گوشہ شہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کی 72 جانثاروں کی دردناک شہادت کے ایام میں خوشیوں اور شادیوں کا اہتمام کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ میری بہنوں، محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ نکال کر شادی بیاہ کے اہتمام کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اوقات کو نکال دیں۔ اس مہینے کا گزرنا بہتر ہے کیونکہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اور امام حسین جن کا دامن اسلام کی شہادت کے پھولوں سے لبریز ہے، مگر کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں جس میں ظلمانہ انداز میں گلشن مصطفیٰ کے پھول مسلے گئے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ اس قدر دردناک شہادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کے وقوع پذیر ہونے کی خبر دی، بلکہ چشمان مقدس سے آنسو بہا کر غم حسین میں رونا اپنی سنت بنا دیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو روا تھے، تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج کیا بات ہے؟ چشمان مقدس سے آنسو روا ہیں؟ فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل خبر دے کے گیا کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دیں گے، اس سرزمین پر قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اس مبارک مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ان 3 دنوں کا خاص عمل، خاص وظیفہ ذکر کروں گی، جو کہ آپ نے بالخصوص اللہ کے ناموں کا کرنا ہے، اور یہ عمل بالخصوص آپ نے اپنی مشکلات سے نجات پانے کے لیے کرنا ہے، اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے کرنا ہے، مشکل سے نکلنے کے لیے کرنا ہے، حاجت کو پورا کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور یہ خاص عمل اللہ کے خوبصورت جلالت والے نام یا لطیف پر منحصر ہے۔ تو میری بہنوں، اس عمل کو ذکر کرنے سے پہلے، اس کے فائدے برکات ذکر کرنے سے پہلے، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یا لطیف اللہ کی خوبصورت جلالت والے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، بہت لطف و کرم کرنے والا، اخلاق حسنہ کے حصول اور خوف سے نجات کا یہ خاص عمل ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے نرمی، رحمی اور رقت پیدا ہوگی اور اخلاق حسنہ نصیب ہوگا۔ اس اسم مبارک کا وظیفہ کرنے سے نفس کے احوال سے آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنے قلب اور نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارتکاب سے روک لیتا ہے۔ اس طرح یا لطیف کا ورد کرنے سے
دیگر بہت سے روحانی اسرار کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اگر یا لطیفو کا وظیفہ مکمل کر کے آخر میں اللہ سے دعا کی جائے کہ اے ہمارے رب ہمارے خوف کو ختم کر دے، ہمیں دین حق پر چلنے والا بنا دے، تو اللہ کی ذات ہماری دعا کو سنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر حصول شفا کے لیے اللہ کے اس نام کو پڑھا جائے تو اللہ کی ذات ہمیں بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے، ہماری مشکلات کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ یا لطیفو کو پڑھنے کا جو آخری بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ شادی کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اچھا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ اللہ کے اس نام کا عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھا رشتہ بھی ملے گا، اور بے شمار شادی کے لوگوں کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، ان کی یہ پریشانی بھی حل ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ 3 دن تو بالخصوص خاص عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو ان 3 دنوں میں فائدہ نہ ہو تو آپ اس عمل کو 21 دن تک یا پھر 41 دن تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے اللہ کے اس خوبصورت جلالت والے نام یا لطیفو کو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ اپنے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی اپنے گناہوں پر ندام ہونا ہے۔ پھر آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 129 مرتبہ آپ نے یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ استغفار کہنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر جائز کام کے لیے اس بابرکت اسم کی برکت سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ دین دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ میری بہنوں، اولیاء کرام اور بزرگان دین نے اس اسم مبارک کی بہت تعریف کی۔ اگر آپ مفلسی اور بے روزگاری کا بھی حل چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، فقر و فاقہ سے نجات چاہتے ہیں، ملازمت کے حصول کے لیے اگر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت چاہتے ہیں، تو بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 129 مرتبہ اللہ کی اس خوبصورت صفاتی نام یا لطیفو کا خاص عمل کریں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان ناموں کو پڑھنے کی بڑی طاقت ہے، بڑی ہی تاثیر ہے۔ جو کوئی ان ناموں کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی ذات ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا مانگے۔ اللہ کی ذات ہماری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ختم فرمانے والا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر عمل ہے، اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے جاننے والوں کے ساتھ آپ نے اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ میری بہنوں، آپ کے پاس یہ پورے 3 دن ہیں، 3 راتیں ہیں، جب بھی آپ چاہیں آپ ان اعمال کو، ان وظائف کو کر کر اللہ کی ذات سے دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمانے والا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکے اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔